بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو اردو جماعت اول کے آج کے سبق نمبر 16 میں آپ نے آج کے دن کا رکن بے چھوٹیے بی، کون سا رکن؟ بے چھوٹیے بی، یہ آپ نے پڑھنا ہے آج کے اس سبق میں۔ تو اس سے جو پچھلا سبق، پریویس سبق جو تھا، یعنی کہ اردو کلاس 1 سبق نمبر 15 آج کے دن کا حرف بے و بو، یہ آپ نے جو پڑھا تھا اس کے متعلق آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ تو چلیں آج کا جو سبق بے چھوٹیے بی، اس کے متعلق آپ نے پڑھنا ہے۔ بے چھوٹیے بی والی آواز کدھر آتی ہے؟ جیسے بین، یہ فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، بین، کون سی فوٹو ہے؟ بین کی۔ تو بی کی آواز اس میں آ رہی ہے، یعنی بی اور آگے نون لگا دیں تو بین۔ تو جب یہ سینٹر میں آ رہا ہے تو یہ اس کے نیچے 2 نقطے آ جائیں گے بین کے، ٹھیک ہے، جب سینٹر میں آتا ہے۔ تو اگر آخر پہ آخر والی آواز آئے، یعنی کہ یہ بے اور یہ کے نیچے وہ جو 2 نقطے ہیں وہ والے ہم نے، یہ سینٹر میں جب آئے گا تو یہ 2 نقطے بن جائیں گے اور آگے یہ نون، جب یہ اس کے ساتھ مل جائے گی، یہ اس کی آخری آواز جو ہے نا، یہ بے چھوٹی یہ بی آخری آواز، وہ دیکھیں جیسے چیلف چا اور اس کے ساتھ ہم بے چھوٹی یہ بی لگا دیں تو کیا بنے گا؟ چابی۔ کیا بنے گا؟ چابی۔ آگے یہ گاف لام الف لا، گلا، اور اس کے ساتھ بے چھوٹی یہ بی لگا دیں تو کیا بنے گا؟ گلابی، گلابی رنگ، ٹھیک ہے، یہ رنگ ہے گلابی۔ اگر دال اور ہیوا ہو، دہو، اور اس کے ساتھ بے چھوٹی یہ بی، یعنی آخری آواز ہم دیکھ رہے ہیں، بے چھوٹی یہ بی لگایا تو بنا دو بی۔ کیا بنا؟ دو بی۔ دو بی ہوتا ہے نا کپڑے دھونے والا، وہ دو بی۔ اسی طرح بے و بو اور بے چھوٹی یہ بی، وہ کیا بنے گا؟ بوبی۔ کیا بنے گا؟ بوبی۔ یہ اس کا نام ہے، بوبی بیمار ہو کے بیٹھا ہوا ہے تکیہ لگا کے۔ تو یہ اوپر والی سائڈ سے ہم اس کو، یہ 2 انگلیوں پر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح ہم یہاں سے لکھنا شروع کریں گے اور ایسے لکھ کے تو نیچے نقطہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو لکھنے کا طریقہ کار ہے، کدھر سے شروع آپ نے کرنا ہے لکھنے کے لیے۔ تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے بے چھوٹی بی کی آخری آواز کہاں پر آ رہی ہے؟ گڈ۔ تو اب یہ دیکھیں، ایک چارٹ ہے آپ کے سامنے اور اس پہ فقرے لکھے ہوئے ہیں، جیسے باجی چابی سے دروازہ کھولو، باجی چابی سے دروازہ کھولو، رابی اور موبی بازار گئیں، روبی نے گلابی کپڑے پہنے۔ تو ان میں آخری آواز دیکھیں کس میں بے چھوٹی یہ بی کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے چابی میں پہلے بھی بتایا ہے، چیلف چا اور بے چھوٹی یہ بی، چابی، اور ریلف را اور بے چھوٹی یہ بی، رابی، میموا مو بے چھوٹی یہ بی، موبی، ٹھیک ہے، اور ریوا رو اور بے چھوٹی یہ بی، روبی، اور غاف لام الف لا اور بے چھوٹی یہ بی، غلابی۔ بے چھوٹی یہ بی کی آواز آخر پہ جو آ رہی ہے۔ تو اس چارٹ میں آپ نے پہلی آواز یہ چیلف چا والی تھی اور ساتھ بے چھوٹی یہ بی والی، تو چابی، چابی۔ اس کے بعد پہلی آواز کون سی ہے؟ رے الف را اور بے چھوٹی یہ بی، آخری آواز را بی، رابی۔ اسی طرح پہلی آواز کون سی ہو گئی؟ میم و مو
اور دوسری اس کے ساتھ آواز بے چھوٹی ہے بی والی آواز لگائیں گے تو موبی، اور اس طرح ریوا رو اور بے چھوٹی ہے بی کیا تو یہ بن گیا روبی، غاف لام الف لا اور اس کے ساتھ یہ بے چھوٹی ہے بی جو آخری آواز ہے یہ لگائی تو بنا گلابی، گلابی، ٹھیک ہے جی، یہ گلابی رنگ کا نام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ نے چارٹ دیکھ لیا، باجی چابی سے دروازہ کھولو، چابی آیا ہے اس میں، رابی اور موبی بازار گئیں، رابی اور موبی آیا ہے۔ تو اب ہم ورک بک کھولتے ہیں، تو ورک بک میں بے چھوٹی ہے بی والی آواز پہلے جو اس تصویر میں آ رہی ہے یہ بین والی آواز ہے، ٹھیک ہے، ورک بک میں یہ بین ہے تو اس میں پہلی آواز بین، بین والی آواز آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلا جو سوال ہے کہ جو بے چھوٹی ہے بی والی آواز سے شروع ہو رہے ہیں نا ان کے اوپر آپ نے ٹک لگانی ہے، اور جو نہیں شروع ہو رہے اس پر ہم کراس لگا دیں گے۔ پہلی جو تصویر ہے یہ ہے بیج کی، یہ بیج ہیں، تو ان بیج، بیج میں بے چھوٹی ہے بی کی آواز پہلے آ رہی ہے بیج، تو اس پہ ہم نے ٹک لگا دی۔ اگلی جو آواز ہے یہ کس چیز کی ہے؟ بالٹی کی، بالٹی، بیلے با لام ٹے چھوٹی ہے ٹی، بالٹی، تو بالٹی جو ہے یہ بی کی آواز تو نہیں آ رہی لہذا اس کے اوپر کراس لگا دیں۔ اگلا بین ہے، یہ پہلے ہی بتا دیا ہے، اس میں بے چھوٹی ہے بی کی ہی آواز آ رہی ہے لہذا اس کے اوپر ٹک لگا دیں گے، بی کی آواز ہی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو بوبی ہے یہ بیمار ہو گیا ہے، پہلے بھی بتایا ہے، تو یہ بیمار ہے، بیمار، بی کی آواز اس میں بھی آ رہی ہے لہذا اس کے اوپر بھی ہم نے ٹک لگا دی۔ اگلا ہے بیس، بیس، تو اس میں بھی بی کی آواز آ رہی ہے، بے چھوٹی ہے بی، تو اس میں چھوٹی یہ میں نے بتایا ہے یہ ساتھ جو ہے بیمار اور بیس میں یہ چھوٹی جو ہے اس کے ساتھ جب اگلے لفظ کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس کے نیچے دو نقطے لگا کے اگلی آواز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو یہ 20 ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے ٹک لگا دی۔ اگلا جو سوال تھا یہ تھا کہ بے چھوٹی بی کے اوپر دائرہ لگائیں، تو یہ تینوں لفظوں میں چابی کے اوپر دائرہ بے چھوٹی بی کے اوپر لگا دیا، گلابی کے اوپر دائرہ بے چھوٹی بی کو اوپر لگا دیا، اسی طرح دو بی ہے تو دو بی کے اوپر بھی بے چھوٹی بی کے اوپر دائرہ لگا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بے چھوٹی بی کی آواز؟ اگلا ہے لکھیے، یہ جیسے اوپر بے چھوٹی بی لکھے ہے، اب لکھا گیا یہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ڈاٹ لائن دی ہوئی ہیں، ان کے پہلے اس کے اوپر لکھیں ایسے بے چھوٹی بی، جیسے یہ اگلا ہے اس کا بھی بے چھوٹی بی، یہ اگلی بھی ڈاٹ لائن دی ہوئی ہیں، یہ اس لائن میں سب کا ڈاٹ لائن دیا ہوا ہے ساتھ، تو اس کے اوپر جو ہے آپ بھی اپنی ورک بک کے اوپر لکھتے جائیں ساتھ ساتھ بے چھوٹی بی، بے چھوٹی بی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈاٹ لائن کے بعد یہ نیچے آپ اب آپ کو یہ 4 دفعہ آپ نے لکھا ہے تو آپ کو پریکٹس ہوگی تو اب نیچے جو ہے آپ خود سے لکھیں ایسے، یہ بے چھوٹی بی، یہ دوسرا لفظ بھی، دوسرا بھی بے چھوٹی بی، ایسے آپ لکھیں گے۔ یہ بے چھوٹی بی، ٹھیک ہے، یہ بی کی آواز بی ساتھ ساتھ اپنے منہ سے بولتے بھی جائیں تاکہ آپ کی جو ہے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا جائے۔ یہ آخری آواز ہے، آخری آواز بے چھوٹی بی۔ یہ بصری لفظ ہے جس کو بولتے ہیں ہے، یہ فقرے کے آخر میں آتا ہے، جیسے یہ کتاب ہے اینڈ پہ ہے آ گیا تو یہ ہے بھی آپ نے ایک دفعہ لکھ لیا، اب دوسری دفعہ بھی یہ آگے بھی لائن ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے لکھا ہے بڑی ہے، بڑی یہ ساتھ ملائیے۔ اگلا اس کا جو لیسن ہوگا وہ بھی بڑی یہ کے اوپر ہوگا، یعنی بے بڑی یہ، بے آخر پہ کون سی آواز آتی ہے، یہاں پر آپ نے ہے لکھ لیا جو ہر فقرے کے آخر میں بعض دفعہ
آتا ہے، جیسے یہ کتاب ہے، یہ کاپی ہے، یہ پینسل ہے۔ تو اب ہم بگ بک کی کہانی کھولتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنا پسند ہے۔ کون سی کہانی؟ ہمیں پڑھنا پسند ہے۔ تو چلیں اس کو ہم جو ہے یہ پڑھنا بھی شروع کرتے ہیں، اور ساتھ یہ جو بے چھوٹی یہ بی ہے، اگر یہ والی آخری آواز یا پہلی آواز آئے تو آپ نے ساتھ اس پر غور کرتے جانا ہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ہمیں پڑھنا پسند ہے گا۔ فاطمہ اپنے والدین کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کے گاؤں میں لوگ قریب قریب رہتے تھے۔ وہ ایک محلے کی شکل میں آباد تھے۔ محلے کے سارے بچے شام کے وقت مل کر کھیلا کرتے تھے۔ تو اس میں کوئی بے چھوٹی یہ بی والا تو نہیں لفظ آیا؟ میرا خیال ہے کوئی نہیں۔ بے چھوٹی یہ بی والی آخر والی آواز بھی کوئی نہیں، اور پہلے والی بھی آواز کوئی نہیں۔ اب دیکھیں جی، ایک دن سب بچے آمنہ کے گھر میں بیٹھے ایک دوسرے کو اپنی اپنی پسند بتا رہے تھے کہ علی بولا مجھے پڑھنا پسند ہے۔ مجھے کیا پسند ہے؟ مجھے پڑھنا پسند ہے۔ اور میرے پاس کہانیوں کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں چاند، ستاروں، جانوروں، پرندوں اور خلابازوں کی کہانیاں ہیں۔ اچھا، اس میں بھی میرا خیال ہے بے چھوٹی یہ بی والا کوئی نہیں لفظ آیا۔ اب آمنہ نے کہا میرے پاس بی کہانیوں کی کتابیں ہیں، ان میں پیاری پیاری پریوں کی کہانیاں ہیں۔ میں جب یہ کہانیاں پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ایک پری ہوں جس نے رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ اچھا، تو یہ اس میں بی والی آواز، یہ بے ہے اور چھوٹی یہ ہے، یہ بھی ہے، بھی باری آواز بنتی ہے۔ اور بے چھوٹی یہ بی وہ چابی والا، جیسے آپ کو بتایا تھا چیلف چا، اور اس کے ساتھ جب بے چھوٹی یہ بی لگتا ہے تو وہ چابی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بی اور صرف بی والی آواز کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے۔ اسد نے بتایا مجھے کھیلنے کا بہت شوق ہے، میرے پاس بہت سے کھلونے ہیں، مجھے پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ علی، کیا آپ مجھے اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں گے؟ علی نے کہا ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں کل ہی تمہیں کچھ کتابیں لا کر دیتا ہوں۔ دوسرے دوستوں نے بھی اپنی اپنی پسند بتائی اور سب نے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن ان کے پاس بھی کتابیں نہیں تھیں۔ آمنہ کی امی اور بابا باہر سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے بچوں کو گفتگو میں مصروف دیکھا تو رک کر تمام باتیں سننے لگے۔ اچھا، تو اس میں بھی بے چھوٹی بی والا تو کوئی نہیں آیا لفظ؟ نہیں، کوئی نہیں۔ بابا بچوں سے مخاطب ہوئے اور بولے میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ میرے گھر میں ایک خالی کمرہ ہے، آپ اپنی اپنی کتابیں وہاں جمع کر لیں اور روزانہ شام میں کچھ دیر بیٹھ کر پڑھ لیا کریں۔ غور ہے؟ ہاں جی۔ امی بولیں سب بچے مل کر ہر مہینے پیسے جمع کر لیا کریں
اور اپنی اپنی پسند کی کتابیں خرید کر وہاں رکھ دیں۔ اس طرح آپ سب دوستوں کی لائبریری بن جائے گی۔ بچوں کو یہ باتیں بہت اچھی لگیں اور انہوں نے لائبریری بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب دوستوں نے اپنی جیب خرچ سے کچھ پیسے جمع کر کے امی کو دیے تاکہ وہ کتابیں خرید کر لا سکیں۔ بچوں کا یہ شوق دیکھ کر ان کے والدین بھی بچوں کی دلچسپی کی کتابیں خرید کر لائبریری میں رکھنے لگے۔ چند ہی مہینوں میں بچوں کی کوشش سے گاؤں میں ایک لائبریری قائم ہو گئی۔ اس لائبریری میں بچوں کی پسند کی ڈھیروں کتابیں جمع ہو گئیں۔ شام کو سب بچے یہاں بیٹھ کر مطالعہ کرنے لگے۔ لائبریری کے دروازے پر لکھا تھا، ہمیں پڑھنا پسند ہے۔ کیا لکھا تھا؟ ہمیں پڑھنا پسند ہے۔ تو اس میں بھی بے چھوٹی یہ بی والے تو کوئی لفظ نہیں آیا، تو آپ نے کہانی پڑھ لی ہے کہ ہمیں پڑھنا پسند ہے۔ کون سی کہانی ہے؟ اچھا یہ دیکھیں کہ اس میں مصنف کون ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جس نے کہانی لکھی ہوتی ہے، اور جس نے یہ تصویریں بنائی ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں مصور۔ تو مصنف اگر کوئی لڑکا ہوگا تو اس کو بولتے ہیں مصنف، اور اگر لڑکی ہوگی تو مصنفہ۔ اگر یہ جو تصویریں بنانے والے کو مصور بولتے ہیں تو یہ مصور اگر لڑکا ہوگا تو اس کو مصور کہیں گے، اور اگر لڑکی ہوگی تو وہ مصورہ، یعنی کہ یہ مذکر ہیں، مصنف مصور، اور مونث کیا ہوں گے؟ مصنفہ اور مصورہ۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مصنف کیا ہوتا ہے؟ جس نے کہانی لکھی ہے آپ کے لیے یہ اچھی سی، ہمیں پڑھنا پسند ہے، یہ وہ مصنف ہے، اور جس نے یہ اوپر تصویریں وغیرہ بنائی ہیں یہ کون ہے؟ مصور۔ اچھا جی، کرن ہوں میں اسمال بک کی کہانی ہے جس کا نام ہے کرن ہوں میں۔ اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، بے چھوٹی یہ بی کی آواز آپ نے دیکھتے جانا ہے۔ ایک دن اسکول سے آتے ہی امی نے کہا، کرن کپڑے بدل کر چڑیوں کو دانہ ڈال دو۔ دانہ ڈالنے کے بعد کرن پنجرے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ چڑیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، کاش میں بھی چڑیا ہوتی تو کیا خوب ہوتا۔ تو آپ نے یہ پہلے صفحے پر بڑے غور سے دیکھا ہے تو اس میں بے چھوٹی بی والا کوئی نہیں لفظ، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اگر میں چڑیا ہوتی تو مزے سے ادھر ادھر پھدکتی پھرتی، دانا چگتی اور چہچاتی، نہ اسکول جاتی اور نہ ہوم ورک کرتی، نہ کپڑے بدلتی اور نہ ہی برش کرتی، نہ امی مجھ سے کام کرواتی اور نہ ہی ڈانٹ پڑتی، دن رات پنجرے میں آرام سے دانا کھاتی۔ بڑا آسان کام ہے دانا کھانا، ہے نا؟ تو چلیں جی، دانا کھاتی۔ آگے بڑھتے چلتے ہیں۔ ابھی کرن اسی سوچ میں گم تھی کہ بھائی کی آواز آئی، کرن آئس کریم کھا لو۔ کرن کو آئس کریم بہت پسند تھی اور بھائی اس کے لیے آئس کریم ضرور لاتے تھے۔ کرن آئس کریم لے کر پھر پنجرے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کرن نے کہا، واہ ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم، بڑی چاکلیٹ کھانے کا بڑا مزہ ہے۔ اتنے میں اس کی نظر چڑیا کے پنجرے میں پڑے دانوں اور پانی کے پیالوں پر پڑی۔ کیا یہ چڑیا آئس کریم کھا سکتی ہے؟ کرن نے ایک لمحے کے لیے سوچا، نہیں، یہ تو میری طرح آئس کریم نہیں کھا سکتی، یہ تو صرف دانہ کھاتی ہے، لیکن مجھے تو آئس کریم بہت پسند ہے۔ کرن نے سوچا، اچھا اگر میں چڑیا ہوتی تو امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے مزے مزے کے پکوان کا مزہ کیسے لیتی؟ نہ ہی میں اپنی پسند کی بریانی اور کباب کھا سکتی، رنگ برنگے دلکش کپڑے
کیسے پہنتی، الف لیلا کی کہانیاں کیسے پڑھتی، اپنے گنگریلے بالوں کو کیسے سنوارتی. اچھا اگر مطلب چڑیا ہوتی تو. امی کی مدد کر کے شاباشی کیسے لیتی، بھائی کے ساتھ کھیلنے کا مزہ کیسے لیتی، اسکول میں سہیلیوں کے ساتھ کیسے پڑھتی اور کھیلتی. ان سب باتوں کو سوچتے ہی کرن نے شکر ادا کیا کہ وہ کرن ہے. کیا شکر ادا کیا کہ وہ کرن ہے. اس نے چڑیا بننے کا ارادہ بدل دیا. کرن کو احساس ہوا کہ اصل مزہ تو اپنے ماحول میں خوش رہنے میں ہے. کرن نے یہ سوچتے ہوئے ایک دم پنجرے کا دروازہ کھولا اور چڑیوں کو آزاد کر دیا. چڑیوں کو کھلی فضا میں اڑتا دیکھ کر کرن بہت خوش ہوئی کہ چڑیاں کھلی ہوا کے اندر اڑ رہی ہیں. مجھے تو اپنے سارے کام بہت اچھے لگتے ہیں، کرن نے سوچا. چڑیا کو بھی آزادی اور خوشی سے اپنے کام کرنے چاہیے، اسے کھلی فضا میں اڑنا چاہیے، درختوں پر چہچانا چاہیے اور اپنی مرضی سے دانا دن کا چگنا چاہیے. امی میں اچھی کرن ہوں نا؟ امی ہنس کر بولی ہاں کرن تم سب سے اچھی ہو. اچھا جی، یہ آپ نے کہانی پڑھ لی کہ کرن ہوں میں. ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ سوال کیا ہے کہ کرن کو کام کرنا کیسا لگتا ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ کرن کو کام کرنا اچھا لگتا ہے. اچھا جو سوال پوچھا جاتا ہے نا اس کے آخر پہ یہ والا نشان ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں سوالیہ نشان. کیا بولتے ہیں؟ سوالیہ نشان. تو یہ والا سوالیہ نشان جو سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کے آخر پہ یہ والا سوالیہ نشان لگاتے ہیں، اور جواب کے آخر پہ یہ فل سٹاپ یا اس کو ختمہ بولتے ہیں یہ لگاتے ہیں. اور اگر سوال پوچھا ہو تو اس کے آخر پہ یہ سوالیہ نشان لگائیں گے. تو یہ آپ نے کہانی پڑھ لی کرن ہوں میں. اس سے پچھلی کہانی ہمیں پڑھنا پسند ہے وہ پڑھا ہے، اور آج کے دن میں آپ نے بے چھوٹیے بی کے متعلق پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگلے لیسن میں ہم جو ہے سبق نمبر 17 میں آج کے دن کا رکن بے بڑیے بے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.